الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستو، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو کامیاب کیا، ان زیادہ لوگوں پر جو کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، جن کا بادشاہ جالوت تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ نے جس کو بادشاہت دی تھی وہ حضرت طالوت تھے۔ اور جب اللہ رب العزت نے وہ سارا قصہ بیان کر دیا تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہمارے حکم سے اللہ نے کامیاب کیا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ سارے مسلمان جو تھوڑی تعداد میں تھے انہوں نے ان کو شکست دے دیا، یعنی ہرا دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا۔ یعنی حضرت طالوت کا لشکر، حضرت طالوت کے لشکر نے جالوت کے جو کافر تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کو اور اس کے لشکر کو ہرا دیا۔ آگے اللہ نے بتایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 13 بھائی تھے، اپنے والد کے ساتھ لشکر میں تھے، لیکن طالوت جو ہے، طالوت کے ساتھ وہ بھی اس میدان میں اتر گئے تھے سارے کے سارے، لیکن سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جن کا قد بھی چھوٹا سا تھا اور جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت طالوت جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو اسی چھوٹے سے پست قد، جو دیکھنے میں چھوٹے قد کا انسان ہے، اسی کے ہاتھوں یہ جالوت مارا جائے گا اور اسی کے ہاتھوں سے اس کا قتل کرنا ہم نے طے کر رکھا ہے۔ لہذا یہ بات سننا تھا، لشکر تیار ہو رہا تھا، اسی وقت میں حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلا کر، جو اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، ان کے زمانے سے پہلے جو نبی تھے ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا، تو حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلا کر ان کو کپڑا مستقل ایک جوڑا دیا، زرہ پہنایا۔ زرہ جو ہے وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگ میں پہنا جاتا ہے۔ ان کو ایک گھوڑا دیا اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو میں ان ساری چیزوں کو پہن کر بھی ناکام ہو سکتا ہوں، لہذا یہ چیزیں مجھے چھوڑو، یہ چیزیں میں نہیں اختیار کرتا ہوں۔ مجھے جو 3 پتھر بتائے گئے
وہ میں پتھر لے کر جاتا ہوں، ان پتھروں کے ذریعے سے میں اس پر حملہ کروں گا، وہی میرے لیے کافی ہے۔ لہذا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، اور جو ہے چونکہ یہ ان کی قد کم چھوٹی سی تھی، اور ہمیشہ حضرت داؤد علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے بیمار رہا کرتے تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کے چہرے پر پیلے پن کا اثر رہتا تھا، اور جو مقابل میں جو جالوت نامی بادشاہ تھا وہ زبردست طاقتور اور پہلوان قسم کا، کئی لشکروں کو، فوجوں کو بھگا دیا کرتا تھا، اتنی زبردست طاقت تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک رعب، ایک ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اس کے ہاتھ میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پتھر دیکھا تو وہ کہنے لگا کیا کتے کو مارنے کے لیے لوگ پتھر لیتے ہیں؟ اس طرح کا پتھر لے کر تم میدان میں آئے ہو لشکر میں؟ حالانکہ جنگ کے میدان میں لوگ تو سوار ہو کر آتے ہیں، ہتھیار لے کر آتے ہیں، زرہ پہن کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کتوں سے بدتر تو ہے، تو جو کتا ہے تو ان کتوں سے بدتر ہے، ان کتوں سے بھی گرا ہوا ہے۔ آج تجھے ان تینوں پتھروں سے تجھے ماروں گا، یہ کہا۔ اور جو ہے اس زمانے میں جو پتھر کو رکھ کر مارا جاتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں غلیل ہے، تو اس زمانے میں جو چیز تھی اس کو لکھا ہے گوپھن میں رکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ کہا، بلکہ بسم اللہ کے جگہ کہا بسمی الہی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام سے چھوڑتا ہوں، یہ کہہ کر چھوڑا تو وہ اس کے سر پر لگا، اور وہ تینوں پتھر لگاتار اس کے سر پر لگتے گئے، اور وہ اندر بھیجے کو پھاڑتے ہوئے باہر سے نکل گئے۔ لہذا یہ مار پڑنا تھا، وہ وہیں سے دھڑام سے گر گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، کہ قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کا۔ اب یہ قتل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نبوت طے کر رکھی تھی، ان کو نبی بنایا جانا تھا۔ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جس پر بنی اسرائیل کے لوگ متفق ہو جائیں، جس کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ بنی اسرائیل میں بہت زمانے سے جھگڑا چل رہا تھا اس بارے میں، اور اس سے پہلے کوئی نبی پلس بادشاہ نہیں تھا، یعنی بادشاہ کے خاندان میں بادشاہ بنائے جاتے تھے، نبیوں کے خاندان میں نبی پیدا ہوتے تھے، لیکن سب سے پہلے داؤد علیہ السلام ایسے تھے جن کو اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ یہ نبی پلس بادشاہ بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، وَالْحِكْمَةَ، اور نبوت دی۔ سمجھ رہے؟ اس سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل کسی ایک بادشاہ پر متفق نہیں تھے، لیکن جب سے یہ بادشاہ بنائے گئے ان پر سب متفق ہو گئے۔ ان کے بادشاہ بنانے پر اللہ نے ان کو نبوت بھی دے دی۔ حضرت طالوت جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ہی چیز حضرت داؤد علیہ السلام کے کو جمع فرما دی، یعنی بادشاہت بھی اور نبوت بھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے ان کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو اللہ چاہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں سکھائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہنر یہ سکھائی کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ کمائی آدمی کی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے، یعنی آدمی کے ہاتھ میں ہنر ہوتی ہے، محنت سے جو کماتا ہے وہ سب سے پاک کمائی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں بھی بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے تھے۔ ایک معجزہ کسے کہتے ہیں؟ شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہو، معجزہ جو چیز ہوتی تھی
جو انسانی سمجھ سے باہر کی چیز، یعنی انسانی سمجھ اس بات کو نہیں بتا سکتی کہ بھئی ایک انسان کے ہاتھ سے ایسا کام ہو سکتا ہے، کہیں انسان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو سکتا ہے، اللہ نے نرم کیا کیوں؟ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ دیا جاتا تھا، یعنی لوگوں کو وہ نبی بتاتے تھے کہ دیکھو میں معمولی انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرے ہاتھ میں لوہا آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، لہذا مجھے مان لو میں نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دامن میں داخل کرتے، بغل کے نیچے لے جا کر باہر نکالتے تو بالکل ہاتھ اجلا ہو جاتا تھا، روشنی اس سے پھوٹتی تھی بالکل لائٹ کی طرح۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کئی معجزے ہوئے۔ ابو جہل نے کہا نا چاند کے 2 ٹکڑے کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اشارہ کیا تو چاند کے 2 حصے ہو گئے۔ لکھا ہے کتابوں میں اس زمانے میں جو ہندوستان کا بادشاہ تھا اس نے کتابوں میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس نے یہ بھی پڑھا تھا کتابوں کے اندر کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے۔ اس نے ان 2 ٹکڑوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ آخری نبی آ گئے ہیں۔ اس نے غائبانہ طور پر اللہ کے نبی پر ایمان لایا کہ میں اس چاند کو جس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں اس نبی برحق پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ہی زرے بنایا کرتے تھے۔ زرہ چین جیسا آتا ہے، چین کا گویا پورا ڈریس ہوتا ہے، آدمی پر تلوار سے اگر مارا جائے تو وہ چیز، وہ لباس پھٹتا نہیں ہے۔ آپ جا کر میوزیم میں دیکھیں گے، چنئی کے میوزیم میں اور اسی طرح بنگلور کے میوزیم میں، وہ پرانے زرے جو جنگ میں پہن کر دشمن سے بچنے کے لیے پورا سر میں لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح گلے میں یہاں سے گلے سے لے کر بالکل پورا جسم جو ہے لوہے کا پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کے وار سے بچا جائے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ کون ہیں؟ بولو، نبی پلس بادشاہ، تو ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لوگ اگرچہ کہ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، آدمی محنت کر کے کماتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کیا سکھائی؟ ان کو جانوروں کی بولی سکھائی، جانوروں سے وہ بات کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز لحن داؤدی، اللہ نے ان کو خوش آوازی دی، اتنا بہترین پڑھتے تھے زبور، ان کو جو اللہ نے کتاب دی تھی آسمانوں سے، اتنی پیاری آواز میں زبور پڑھتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں ہوائیں چلنا بند ہو جاتی تھی، پانی کا چلنا بند ہو جاتا تھا، پرندے آ کر ان پر آسمانوں پہ سایہ کر لیا کرتے تھے، گویا جانور جنگل کے وہ آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی پیاری آواز کو سننے کے لیے آتے تھے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو کئی ساری نعمتوں سے نوازا، تو اس میں سے ایک یہ بھی نعمت تھی، حتیٰ کہ وہ چرندے پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے قریب آ جایا کرتے تھے وہ سننے کے لیے، لوگ ان کو پکڑ بھی لیا کرتے تھے، جانوروں کو اور پرندوں کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، اے ابو موسیٰ، اللہ نے تم کو لحن داؤدی دیجیے، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی یوں کہا فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پڑھنے کا بہترین انداز دیا تھا، خوش آوازی دی تھی، پیاری آواز تھی، ایسے ہی اے ابو موسیٰ اللہ نے تم کو بھی دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت بتاتے ہیں، پچھلے یہ بات آئی تھی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ رب العزت دفع نہ کرتے لوگوں کو بعضوں کو بعض سے، یعنی جو ظالم ہے اس ظالم کو اللہ رب العزت اس پر کسی کو مقرر کر کے، جیسے جالوت ظالم تھا، اس پر حضرت طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا، اس کو دفع کیا، تو اللہ رب العزت بتاتے اگر یہ چیز نہ کرتے تو زمین کے اندر فتنہ فساد مچتا رہتا۔ جن دنیا میں جتنے بھی ظالم آئے ہیں، اللہ نے ان ظالموں کے خاتمے کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ کسی نہ کسی کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ دنیا میں ظلم کو پنپنے
نہیں دیتے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے، نہیں، اللہ رب العزت ان ظالموں کا دھیرے دھیرے خاتمہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بدلے کی دنیا نہیں ہے، اللہ نے ان کو رسی ڈھیل دے رکھی ہے، تو وہ ظلم کرتے کرتے سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض کو بعض سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جہاد کو جو فرض کیا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر اگر اللہ جہاد کو فرض نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ کفر شرک والے ہی زیادہ ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان کو ایمان کی طرف بلایا اور جو لوگ مانے وہ ایمان میں آ گئے، جو لوگ نہیں مانے ان سے جہاد کیا، جہاد کر کے اس زمین سے کفر کا خاتمہ کیا۔ اس زمین سے کیا ہوا؟ وہاں سے کفر، فساد، فتنہ، لوگوں پر جو ظلم ہوتا تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اگر اللہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، تو زمین میں فتنہ فساد مچ جاتا، اور زمین میں فتنہ فساد اتنا مچتا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن ابن احمد، حضرت عبد الرحمن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا ان اللہ یدفع بالمسلم الصالح عن مئات اہل البیت من جیرانہ البلاء، یعنی اللہ رب العزت اتنا ہی نہیں، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے دنیا کے اندر ظالموں کا خاتمہ ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک گھر اگر مسلمان کا ہوتا ہے تو اس ایک ایمان والا، سچا ایمان والا جو مسلمان کا گھر ہوتا ہے اس کی برکت سے 100 گھر پر آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ برائی کو دور کرتے ہیں نیکی سے، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان والے کے ذریعے سے 100 گھر سے آنے والی بلاؤں کا خاتمہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کی جماعت سے ظالموں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہیں، ان کے خلاف اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اپنے ولیوں کو بھیجا، انہوں نے ایمان کی طرف بلایا، نہیں ماننے پر لڑائیاں ہوئی، ان کا خاتمہ ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کفر و شرک اور ظلم کو زیادہ دن زمین پر رہنے نہیں دیتے۔ جو چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے، فتنہ فساد کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ